السلام علیکم۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 23408، مسند تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجودہ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی مذہب مجوسیت یعنی آتش پرستی تھا، جسے پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے، جس مذہب میں آگ کی پرستش ہوتی ہے، اور آپ کے جو والد تھے وہ اپنے علاقے کے مجوسی کاہن تھے، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بھی مجوسی مذہب کی تعلیم میں لگایا ہوا تھا کہ وہ بڑے ہو کر وہ بھی کاہن بنے۔ لیکن 15 سال کی عمر میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مجوسی مذہب سے بیزاری پیدا ہو گئی، اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے کھیتوں میں بھیجا۔ راستے میں آپ گزرے تو آپ کو ایک گرجا گھر میں عیسائی عبادت کرتے نظر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس گرجا گھر کے قریب ہو کر عبادت کا طریقہ دیکھنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو وہ عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا، مجھے آپ کا یہ طریقہ عبادت بہت پسند آیا، آپ مجھے اپنے مذہب کے بارے میں اور کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو زیادہ معلومات نہیں دے سکتے، ہم ملک شام میں اپنے مرکز کا آپ کو پتہ دیتے ہیں، وہاں آپ جائیے، وہ آپ کو بہت معلومات دیں گے ہمارے مذہب کے بارے میں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اقرار کر لیا، لیکن جب ان کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے انہیں قید کر دیا۔ لیکن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ قید ہونے سے پہلے، یعنی عیسائیوں سے کے وفد سے ملاقات سے پہلے، ان ملاقات کے وقت ان کو ان سے کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی قافلہ جانے لگے ارض فلسطین تک تو مجھے خبر کر دیں۔ تو اتفاق سے کچھ ہی دن ہوئے تھے آپ کو قید ہوئے کہ ارض فلسطین کی طرف ایک قافلہ جانے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ زنجیریں توڑ کے فرار ہو کے اس قافلے کے ساتھ جا ملے اور ارض فلسطین جا پہنچے۔ وہاں مختلف راہبوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر عیسائیت کو قبول کر کے آپ نے ایک راہب کی شاگردی اختیار کر لی۔ وہ راہب جب وفات پانے لگے تو آپ کو جبل زیتون کے قریب سیہون نامی علاقے میں، فلسطین ہی کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک اور راہب کا پتہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں بھی جا پہنچے، ان کی بھی شاگردی اختیار کی۔ جب وہ وفات پانے لگے تو انہوں نے اموریہ یعنی موجودہ ترکی میں ایک مقام پر ایک راہب کا پتہ دیا۔ ان کو فرمایا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ بعض روایت میں یہ کہ موصل، موجودہ عراق میں موصل ہے، وہاں ایک راہب کا پتہ دیا۔ جب وہ راہب موصل والے کی شاگردی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اختیار کر لی اور وہ موصل والے راہب بھی فوت ہونے لگے، انہوں نے اموریہ میں ایک راہب کا پتہ دیا جو موجودہ ترکی میں شہر ہے۔ اموریہ بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اموریہ بھی جا پہنچے، وہاں والے راہب کی بھی شاگردی اختیار کی۔ جب اموریہ والے راہب وفات پانے لگے تب انہوں نے کہا کہ اب میری نظر میں اور کوئی نہیں جو آپ کو دین حق کی طرف رہنمائی دے سکے۔ ہاں، عرب کی سرزمین کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ ان کی 3 نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ کہ صدقہ خیرات کی چیز کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تحفہ پیش کیا جائے گا، نذرانہ پیش کیا جائے گا، ہدیہ پیش کیا جائے گا تو اس کو قبول کریں گے۔ تیسری چیز یہ کہ دونوں ان کے شانے کے درمیان نبوت کی ایک نشانی ہوگی، نبوت کی مہر ان کے دونوں شانے کے درمیان ہوگی۔ یہ نشانیاں ان کی ہیں، اور کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے، یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس وقت مدینہ شریف کا نام یثرب تھا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اموریہ سے عرب کی طرف سفر کیا۔ راستے میں آپ ایک قافلے کے ساتھ ہوئے تو اس قافلے نے آپ کو دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ یہودی اپنے وطن آپ کو لے آیا، اور اس شخص سے جب اس کا ایک چچا زاد بھائی ملنے آیا جو یثرب یعنی مدینہ میں رہتا تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے آپ کو خرید لیا اور آپ کو لے کر مدینہ آ گیا۔ مدینہ منورہ میں کچھ ہی عرصہ قیام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی، مدینہ منورہ آمد کی آپ کو خبر ہوئی،
اور آپ رضی اللہ عنہ کسی طرح ملاقات کی آرزو کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات یا ہدیہ بھیجنے کی نوبت آئے۔ اتفاق سے آپ کو کچھ کھجوریں ملیں، آپ نے صدقہ کہلوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور صحابہ کرام کو عطا فرما دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی، کچھ عرصے کے بعد آپ کو پھر کھجوریں ملیں، آپ نے ہدیہ فرما کر یہ عرض کی کہ حضور یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیے کو قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے کہ اب صرف ایک نشانی باقی ہے، شانے کے درمیان مہر نبوت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اشارہ فرما دی کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، بس وہ نشانی مہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تو وہ جو مہر نشانی تھی، مہر نبوت تھی، وہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو نظر آ گئی۔ آپ نے اسے بوسہ دیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے آ کر آپ نے کلمہ طیبہ ارشاد کیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کی داستان جو قدر طویل ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ حافظ۔